بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ایک بڑی تعیناتی جو ہے وہ کی ہے صدر مملکت عارف علوی نے، اور جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو تقریباً کوئی 3 ماہ پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر دیا ہے، اور وزارت قانون و انصاف نے اس کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یہ 3 ماہ پہلے کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کیا جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، وہ ان کی جو ایک قابلیت ہے، اہمیت ہے، وہ کیا وہ ختم ہو جائے گی، اور کیا اب جو بینچ بنیں گے دیگر جو قانونی اور آئینی معاملہ عدالت سے متعلق ہے اس میں کیا اب قاضی فائز عیسیٰ سے ان کو مشاورت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. یہ بہت سے اہم سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھی ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، کہ کیونکہ یہ کبھی ماضی میں تو نہیں ہوا کہ 3 ماہ پہلے ہی چیف جسٹس کی تعیناتی کر دی گئی ہو. ہاں، 1 ماہ پہلے، 1.5 ماہ پہلے تعیناتیاں جو ہیں وہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. کہ جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کا بھی جب تعیناتی ہوئی تھی تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جاری کر دیا گیا تھا وزارت قانون و انصاف کی جانب سے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنا اور ان کو تعینات قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کو عملی طور پر جو ہے وہ ایک نان پریکٹیکل یا غیر فعال کرنا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو ساری صورتحال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں توصیف عباسی صاحب. بڑے سالوں سے سپریم کورٹ کور کرتے آ رہے ہیں. توصیف صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج صدر مملکت کی جانب سے اچانک ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور اعلامیہ جاری ہوتا ہے، پھر وزارت قانون نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتی ہے، اور 3 ماہ پہلے ہی نیا چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا؟ جی صدیق صاحب شکریہ. یہ میں سمجھتا ہوں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے جو ایک ریزرویشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں انہوں نے جو اعتراضات لگائے تھے، ہم نے گزشتہ 1-2 مہینے میں پہلے بھی دیکھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات بھی محدود کر دیے گئے، چیف جسٹس کو بہت ساری ان کے اوپر اعتراضات لگائے گئے تھے. یہ عملی طور پر ان کو جو ہے انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے، انہوں نے ان کو جو ہے بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور آئندہ کا جو چیف جسٹس ہے ان کو قبل از وقت تقریباً 3 مہینے پہلے ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. اور اس کی دوسرا جواز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو مثبت گرما کی چھٹیاں ہیں یہ بھی سپٹمبر تک کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ملازمین سارے جو وہ چھٹیوں پہ جا چکے ہوئے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے قبل از وقت وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق جو جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اس وقت، ان کا جو دورانیہ تھا یہ پورا دورانیہ ایک شدید جو ہے دباؤ کا شکار رہے، تنازعات کا شکار رہے. اور جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، جو باقی 3-4 مین سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے، ان سب کی ریزرویشنز تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جسٹس عمر عطا بندیال پہ، اور ان کے ساتھی ججز پہ جو 3 ججز کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی ہے. پھر عدلیہ کی تقسیم کا بھی ان کے اوپر ایک الزام آتا ہے. جی، سپریم کورٹ میں جو اس وقت 15 ججز تھے ان میں سے 8 اور 7 کا ایک سریعام ایک گروپ بنا ہوا تھا، اور جس کے حوالے سے یہ شدید ریزرویشن تھی. قانونی جو ہماری وکلا برادری ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے نہ صرف جو بینچ ہے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ جو بار ہے اس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بادی نظر میں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان پر عدم اعتماد کی نشاندہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں 3 ماہ پہلے نوٹیفائی کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو موجودہ کئی کیسز جو اس کو آپ خود بھی کور کرتے ہیں، جس طرح یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ ہے، ریویو پٹیشنز چلی گئی، یہ ملٹری کورٹس والا بھی اب سنا تھا کہ وہ بھی لگنے والا ہے. تو یہ جو موجودہ آپ سامنے یہ سچویشن کے مقتدر جو حلقے ہیں وہ بھی سنا تھا کہ ان سے خوش نہیں تھے اور ان کی بھی بات نہیں سنی جا رہی تھی، اور وہ براہ راست جو ایک طرح کے ساتھی ججز کی جو آپ نے بات کر دی تو ان کے اعتماد میں لیے بغیر وہ کوئی سولو فرائڈ کرنے کے چکر میں وہ پولیٹیکل زیادہ نہیں بنا دیا تھا سپریم کورٹ کو؟ سر، جو چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال وہ کافی سپیڈ میں تھے. انہوں نے تقریباً ہر ایک گورنمنٹ کا جو آرڈر تھا اس کو انہوں نے روکا. انہوں نے عمران خان کو پہلے دن واپس آ کے آزاد کروایا. انہوں نے مختلف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے
اس پہ حکم امتناعی جاری کیا. لیکن سپریم یہ لاسٹ ویک جو گزشتہ ہفتہ ہے اس دورانیے میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بل جو ہے جو ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر تھا وہ جو جب پاس ہو گیا تو اس کے بعد سے جسٹس عمر عطا بندیال ان کی جو قانونی ٹیم تھی ان کو عملی طور پر بیڑیاں پڑ گئیں. اس کے بعد وہ محتاط ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ تقریباً آدھے سے زیادہ کیسز جو تمام انہوں نے پینڈنسی میں ڈالے ہوئے تھے اور تمام اپنی اس دورانیے میں انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیے تھے ان سب کے اوپر جو ہے اور خود بھی چیف جسٹس سمیت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان پر اوپر جاسر احسن کے خلاف ریفرنس باقاعدہ جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئے, اس کا بھی انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جی سر, وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے ایک نہیں 6 سے زائد کمپلینٹس ہیں, ریفرنسز ہیں جوڈیشل کمیشن میں موجود ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ آخری لمحے تک جب تک وہ سمجھتے رہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہے وہ اپنے ساتھ بیچ میں جسٹس مظاہر علی نقوی کو بٹھاتے رہے اور یہ تاثر دیتے رہے کہ آپ جتنی چاہے کمپلینٹس کر لیں میری ججز کے خلاف, میں ججز کو پروٹیکشن دوں گا اور ان کے پیچھے کھڑا ہوں. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایشو ناظرین آپ نے بھی دیکھا تھا, آڈیو اسکینڈل آیا تھا جس میں تو عباسی صاحب ان کی جو ساس صاحبہ تھی ان کی وہ گفتگو آپ نے بھی سن لی, بلکہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے تھے کہ اب تو فیصلے بھی ساس کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس آڈیو کو بھی جب تحقیقات ہو رہی تھی اور کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے کام سے روک دیا تھا. جسٹس عمر عطا بندیال پہ یہی اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ججز پہ اعتراضات تھے جو عام تاثر سے سوشل میڈیا کے اوپر ججز کی کوئی وقت نہیں رہ کے گئی ہوئی تھی کہ ان کے فیملی ممبر جو ایک سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دن پہلے جو ان کی آڈیو لیکس ہوتی ہے وہی دوسرے دن کورٹ روم میں سے آرڈر آ جاتا تھا. تو اس کے اوپر سے ایک تاثر یہ جا رہا تھا کہ مینوپولیشن ہو رہی ہے اور کچھ اور خواتین جو فیملی ممبرز ہیں چیف جسٹس کی اور دیگر ججز کی وہ اثر انداز ہو رہی ہیں مختلف جو قومی سطح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر. تو اس کے حوالے سے ایک شدید عوامی رد عمل بھی سامنے آیا اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور وکلاء برادری کی طرف سے بھی ایک پورا اس میں آپ کہیں کہ جو وکلاء برادری ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی تھی. آدھے سے زیادہ وکلاء برادری جو ہے وہ چیف جسٹس اور جو چیف جسٹس کے حامی ججز تھے ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر برملا یہ کہا تھا کہ جو ہے یہ جو اختیارات سے تجاوز ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس یہ ذرا بتائیے, کیا اس قسم کا کوئی خطرہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ بنایا جاتا یا کوئی عمر عطا بندیال کوئی گیم کو شیم چالنے کے چکر میں تھے؟ پریکٹیکلی ہوتا ایسی ہے کہ یہ کیلنڈر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یہ چیف جسٹس اس کو چھیڑ نہیں سکتے. یہ آئین کے تحت وہ محدود ہوتے ہیں اپنی اس دن تک کے لیے جب تک ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انہوں نے گھر ہی جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیلنڈر اپائنٹمنٹ کے تحت یہ جیسے بائی پاس کیا جاتا ہے اعلیٰ فوج میں جہاں پہ سپر سیڈ کر دیا جاتا ہے, یہاں پہ وہ ہو نہیں سکتا, یہاں پہ کیلنڈر کے تحت ہوتے ہیں. صرف دوسری طرف جو چیف جسٹس تھے ان کے حوالے سے وکلاء برادری کی جو میں بات کر رہا تھا, وکلاء برادری نے جو سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو اپیل کی نظر ثانی کی جو اختیارات دیے تھے اس کے اوپر وکلاء برادری اور پھر ججز کے درمیان ایک خلا نظر آیا, بڑا واضح خلا نظر آیا. اور وکلاء برادری کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوئی 19 صدی سے زائد کی جو ڈیمانڈس تھی وہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے اگر پوری کر دی ہیں تو ججز کو چاہیے اور جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ جو انہوں نے اس کے اوپر حکم امتناعی دے رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے, جو انہوں نے آخری ٹائم تک نہیں دیا, نہیں خارج کیا. لیکن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر ایکٹ تھا. اچھا بھائی صاحب, آپ نے بہت سے کیسز کور کیے, فائز عیسیٰ کی عدالت کے کیسز بھی آپ نے کور کیے. کیسے انسان ہیں کیا چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سخت ہیں, تو آپ کو پتہ ہے تو پیدل آتے ہیں سپریم کورٹ اور پیدل جاتے ہیں, تو کس طرح کے چیف جسٹس ثابت ہو گئے آپ کے نزدیک یہ؟ سر میں 3-4 پچھلے جو چیف جسٹس گزرے ہیں ان کا موازنہ اگر کروں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ انتہائی ڈسپلن اور وہ کہہ لیجئے کہ وہ ذمہ داری جو ہے اپنی وہ بدری کے احسن نبھانے کے عادی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان تو نہ صرف وہ جوڈیشری ہے اس کو اپنی حدود میں لے کے آئیں گے, بلکہ دیگر جو ادارے ہیں جو حدود سے باہر ہیں, جو حدود سے تجاوز کر چکے ہیں یا کرتے رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آئندہ مستقبل کے چیف جسٹس جیسے قاضی فائز عیسیٰ ان تمام اداروں کو ایک لگام بھی ڈالیں گے اور اس سے ان کے آنے سے
بینچ اور بعد میں جو خلا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور جو ہمارے ادارے جو اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کو بھی ایک لگام ضرور ڈال دیں گے وہ۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ویورز آپ نے توصیف بھائی صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ظاہر ایک اصولی آئین اور قانون کے ماننے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو اس وقت بار اور بینچ کے درمیان ایک عدم اعتماد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم نظر آتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد یہ تقسیم ختم ہو جائے گی، اور اداروں کے درمیان نہ صرف احترام کا رشتہ ہوگا بلکہ ادارے بھی اپنی اپنی حد میں رہ کر کام کریں گے۔ یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت